باب صفت الجلوس فی الصلاۃ کیف ہوا، کیا آپ نماز کے اندر کیسے بیٹھیں گے؟ بیٹھنے کے اندر قاعدہ اولا اور قاعدہ آخری میں 3 مذاہب ہیں، 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے اور دوسرے قاعدے کے اندر تورک کریں گے، اور تورک اس کو کہتے ہیں کہ دائیں پاؤں کو آپ کڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے طرف نکال دیں اور خود زمین کے اوپر بیٹھ جائے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تورک پہلے قاعدے کے اندر بھی ہوگا اور دوسرے قاعدے کے اندر بھی ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز کے اندر ایک تو پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ، تو اس میں دونوں چیزوں کا اعتبار کیا جائے۔ پہلے قاعدہ کے اندر افتراش کریں، پاؤں کو کڑا کریں اور دوسرے پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، یہ افتراش ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے قاعدے کے اندر تورک کرے، ایک پاؤں کو کھڑا کرے، دوسرا پاؤں دائیں کی طرف نکال دے، بائیں پاؤں کو دائیں طرف نکال دے اور خود زمین کے اوپر بیٹھ جائے، تورک کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے قاعدے کے اندر تورک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے قاعدے کے اندر افتراش ہے، دائیں پاؤں کو کڑا کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ پہلی دلیل حدیث باب امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وقال انما سنت الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني، ان رجلي لا تحملاني، میرے دونوں پاؤں میرے کو اٹھا نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس تورک کو سنت فرمایا ہے کہ یہ سنت عمل ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تورک کو سنت فرمایا تو یہاں آ کے علماء خاموش ہو گئے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جلیل القدر صحابی ہے اور وہ تورک کو سنت کہتے ہیں تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سنت ہوگا، اس لیے کہ ایک صحابی فرماتے کہ سنت ہے تو یہ سنت لازماً ہوگا۔ لیکن ایک بات کا احتمال ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کسی سے نقل کی ہو، یہ بات کیا کی ہو، کسی سے نقل کی ہو، اور اس کے اوپر ہمارے پاس قرینہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا، ان حضرات کے پاس ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے دوسرے صفحے کے اندر، وقد روی ابو حمید الساعدی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک ما قد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن عطا، نظر آیا؟ قال سمعت ابا حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدهم ابو قتادہ قال ابو حمید، ابو حمید فرماتے ہیں، اور ابو حمید کی یہ روایت امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کی دلیل ہے۔ ابو حمید فرماتے ہیں انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ فقالوا لما، تو صحابہ نے فرمایا کہ کیسے؟ فواللہ ما كنت اکثرنا له تبعة ولا اقدمنا له صحبة، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی نے فرمایا خدا کی قسم ہم سے زیادہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ اتباع کرنے والا تھا
اور نہ صحبت میں ہم سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی قریب تھا. فقال بلا، تو فرمایا بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. قالوا فاعرض، صحابہ نے فرمایا پھر آپ پیش کیجئے. کیا کیجئے؟ پیش کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسے کے اندر، بیٹھنے کے اندر کیا عمل تھا، کس طرح تھا. فذکر انہ کان فی الجلسۃ الاولی، تو انہوں نے فرق کر کے بتا دیا کہ پہلے جلسے کے اندر یثنی رجلہ الیسری، بائیں پاؤں کو بچھا دیتے، فیقعد علیہا، اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے. حتی اذا کانت السجدۃ التی یکون فی آخر التسلیم، یہاں تک کہ وہ سجدہ کہ جس سجدے کے اندر کیا ہوتا ہے، سلام ہوتا ہے. اخر رجلہ الیسری، اس قاعدے کے اندر کیا کر لیتے کہ اپنے جو بائیں پاؤں ہے اس کو نکال لیتے. وقعد متورکا، وقعد اور بطور تورک کے یعنی سورین کے بل بیٹھ جاتے. اعلیٰ شقہ الایسر، دائیں جانب، یہ بائیں جانب، کس جانب؟ اعلیٰ شقہ الایسر، بائیں جانب. قال فقالوا جميعا صدقت، سب نے کہا آپ نے بالکل سچ بات فرمائی ہے. حدیث دیکھ لیا. یہ امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، فذکر انہ کان فی الجلسۃ الاولی یثنی رجلہ الیسری فیقعد علیہا حتی اذا کانت السجدہ التی یکون فی آخر التسلیم، کہ پہلے قاعدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ گئے تھے کہ دائیں پاؤں کو کڑا کیا اور فیقعد علیہا رجلہ الیسری، بائیں پاؤں کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. اور پھر حتی اذا کانت السجدۃ التی یکون فی آخر التسلیم، حتی اذا کانت السجدۃ التی یکون فی آخر التسلیم، اور وہ قاعدہ کہ جس کے اندر سلام پھیرنا ہوتا ہے اس میں پھر کیا کیا، اخر رجلہ الیسری، پیچھے کر دیا کس کو، بائیں. آخری مذہب کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی طرح، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی دونوں قاعدوں کے اندر ایک ہی طریقہ ہے تورک کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں دونوں قاعدوں کے اندر افتراش. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لاحفظن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فلما قعد بالتشہد فرش رجلہ الیسری ثم قعد علیہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افتراش فرمایا اور پھر یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ گئے. وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں ہتھیلی بائیں ران کے اوپر، ووضع مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، اور دائیں کونی نبی علیہ السلام نے دائیں ران کے اوپر رکھی. ثم عقد اصابعہ، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، انگلیوں کو ملایا. وجعل حلقۃ الابہام والوسطی، اور حلقہ ابہام کا اور وسطی کا، یعنی حلقہ کس کا بنایا، ابہام اور وسطی انگلی کو ملا کے بنایا. ثم جعل یدہ بالاخری، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھ لی. اس طریقے سے اپنی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں نظر کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نماز میں دو سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھتے، افتراش کے ساتھ بیٹھتے. جو دو سجدوں کے درمیان جو آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے وہ افتراش کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں تورک نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پہلے والے قاعدے کے اندر اکثر مذاہب کے مطابق افتراش ہے، تو لہذا دوسرے قاعدے کے اندر، قاعدہ آخری کے اندر بھی افتراش ہونا چاہیے. اور افتراش آسان سی ترتیب ہے کہ دائیں پاؤں کو کڑا کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے.